بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم مینیو آئٹمز کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مینیو آئٹم جب ہم نئے مینیو کو کسی چیز کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے قسم کے مینیو آئٹمز آتے ہیں، ان کو آج ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے لیے ہم ایک نیا مینیو کریٹ کر لیتے ہیں اور اس میں تمام قسم کے مینیو آئٹمز کو ٹیسٹ کریں گے۔ یہاں نیو پہ کلک کر کے نیا مینیو لیتے ہیں اور اس مینیو کو کوئی نام دے دیتے ہیں، ایگزامپل نام دے دیا۔ اور اسے سیو کر دیا۔ اس کے آئٹمز ایڈ کرنے ہیں تو یہیں پر جو بٹن آتا ہے ایڈٹ کا، میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ دو طرف سے آپ مینیو آئٹمز ایڈ کر سکتے ہیں، اس بٹن سے بھی اور مینیوز میں جا کے اس مینیو کے نیم پہ کلک کر کے بھی۔ اس وقت اس کا دیکھیں کوئی بھی مینیو نہیں ہوگا، نیو پہ کلک کر کے ہم اس کے آئٹمز ایڈ کریں گے۔ تو جب ہم کوئی مینیو کو کسی چیز کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کافی سارے مینیو آئٹمز دیے جاتے ہیں۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے آپ اس کو کسی آرٹیکل کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں، کسی کانٹیکٹ کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں، کسی نیوز فیڈ کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں، پولز کے ساتھ لنک کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کافی سارا کچھ آپشنز ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ کے اندر مزید سب آپشنز بھی ہیں۔ آرٹیکلز کے اندر اگر لگانا ہے مینیو کو کسی آرٹیکل کے ساتھ لنک کرنا ہے تو پھر اس میں آرٹیکل لسٹ لے آؤٹ، آرٹیکل بلاگ لے آؤٹ، کیٹیگری لے آؤٹ، لسٹ لے آؤٹ، کافی سارے آپشنز ملتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت آپ کو بتا چکا ہوں، یا مختصر سے اور بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی بھی آرٹیکل کو کسی کیٹیگری کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں، میں نے آپ کے کیٹیگری وغیرہ کے ساتھ لنک کرنے کے لیے کچھ ایگزامپلس دی تھی پچھلے اس میں۔ غالباً یہ ڈیل آڈیو کو یا ڈیل D670 کو ہم نے کسی کیٹیگری کے ساتھ لنک کیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے کیٹیگری کے ساتھ لنک کیا تھا، تو اس کیٹیگری کے جو آرٹیکلز ہوں گے وہ پہلے شو ہوں گے، ان پہ کلک کرنے کے بعد پھر ان کے آرٹیکلز اوپن ہوں گے۔ اسی طرح ہم اگر سیکشن کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں، پورے کے پورے سیکشن کے ساتھ بھی ہم لنک کر سکتے ہیں۔ تو سیکشن کے ساتھ لنک کرنے کی صورت میں اس سیکشن میں جتنے کیٹیگریز ہوں گی وہ شو ہوں گی، پھر اس کیٹیگریز کے اندر جو آرٹیکلز ہیں وہ شو ہوں گے۔ یہ تو ہے آرٹیکلز۔ اگر ہم آرٹیکل سے نیچے آتے ہیں کانٹیکٹس پر، تو اس سے یہ ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کسی کانٹیکٹس کے ساتھ لنک کیسے کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹس کے ساتھ لنک کرنے کے لیے اسی طرح نیوز فیڈ، پولز، سرچ، یوزرز، ان سب کے ساتھ لنک کرنے کے لیے پہلے ہمیں خصوصاً کانٹیکٹس، نیوز فیڈ اور پولز، ان تین کے ساتھ لنک کرنے کے لیے پہلے ہمیں اس کو ایک کانٹیکٹ تیار کرنا ہوگا، نیوز فیڈ اور پول تیار کرنے ہوں گے۔ وہ کہاں سے تیار ہوں گے؟ ہم اس سے پہلے یہاں سے کینسل کر دیتے ہیں۔ یہ کینسل کر کے ہم مینیو میں جو کمپوننٹس لکھا ہوا ہے کمپوننٹس پہ جائیں گے، تو کمپوننٹس میں ہمیں یہی آپشنس ملیں گے جو وہاں مینیو آئٹمز میں مل رہا تھا۔ یہ دیکھیے یہاں پر کانٹیکٹس بھی موجود ہیں، نیوز فیڈز بھی ہیں، پول بھی ہے، سرچ بھی ہے، اور وہاں پہ ویب لنکس آ رہے ہیں مینیوز میں، مینیو آئٹم میں، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو آپ کو ایک کانٹیکٹ تیار کرنا ہوگا، پھر اس کو آپ مینیو کے ساتھ لنک کریں گے۔ یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو آپ ایک کانٹیکٹ کا فارم بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو کیٹیگری بنانی پڑے گی۔ مثلا آپ کی ویب سائٹ میں مختلف قسم کے لوگ ہیں جن سے لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کے بنانے والا ویب ڈیزائنر سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے، یا کمپنی کے مینیجر سے، کمپنی کے آنر سے، کمپنی کے کسی خاص بندے سے کانٹیکٹ کرنا چاہے، تو اگر زیادہ کانٹیکٹس ہوں تو پھر مختلف کیٹیگریز بنا کے اس سے مختلف کانٹیکٹ پیجز بنائے جا سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل آپ کو پہلے ایک کیٹیگری بنانی ہے، یعنی آپ کمپوننٹ پہ کلک کریں گے، وہاں سے کانٹیکٹس میں جائیں گے، کانٹیکٹس سے آپ پہلے کیٹیگریز پہ کلک کریں گے۔ کیٹیگریز پہ آئیں گے تو اس وقت یہاں پہ کوئی کیٹیگری موجود نہیں ہے، یا آئی تھنک میں کانٹیکٹس کا تو بتلا چکا ہوں پچھلے اسباق میں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کانٹیکٹ کی کیٹیگری بھی موجود ہے، اور اگر ہم کانٹیکٹس پہ کلک کریں تو یہاں پہ کانٹیکٹس بھی کچھ موجود ہیں، ایک کانٹیکٹ پہلے سے موجود ہے۔
یہ پچھلی ایک کلاس کے اندر جو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہے اس میں یہ پڑھا چکا ہوں۔ یہاں پہ ایک دوسرا کمپوننٹ دیکھ لیتے ہیں، نیوز فیڈ کا۔ نیوز فیڈ کے لیے بھی کیٹیگریز اور فیڈز بنائی جاتی ہیں۔ نیوز فیڈ کیا ہوتی ہے؟ بہت ساری ویب سائٹس جیسے بی بی سی اور جنگ وغیرہ کی ویب سائٹس اپنی ویب سائٹ کی RSS فیڈز دیتے ہیں، جن کو اگر آپ اپنی ویب سائٹ پر لگا دیں تو اس ویب سائٹ جس کی فیڈ آپ نے لگا رکھی ہے RSS فیڈ، اس کی کچھ اپڈیٹس جو ان RSS میں دیں گے وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آٹومیٹک اپڈیٹ ہوتے رہیں گے۔ فار ایگزامپل آپ BBC اردو کی نیوز کہ RSS نیوز آپ اپنی ویب سائٹ پہ لگانا چاہیں، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ BBC اردو پر جو اپڈیٹس آتی رہیں نیوز کے حوالے سے وہ آپ کی سائٹ پہ بھی آتی رہے، آپ کو خود اپڈیٹ نہ کرنا پڑے، تو وہاں پر جب آپ bbceurdu.com کھولتے ہیں تو وہاں آپ کو RSS فیڈ کا آپشن ملتا ہے۔ اس پہ جا کر اور جنگ کی ویب سائٹ اور بہت ساری ویب سائٹ میں آپ کو RSS فیڈ آپشن ملے گا۔ اس پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو ایک لنک دیا جاتا ہے، وہ لنک آپ RSS فیڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لنک ہے اس وقت BBC اردو کے لیے، bbc.co.uk/urdu/index.xml۔ یہ XML فائل ہے، XML لسٹ ہے۔ اس کوڈ کو آپ نے یہاں سے کاپی کرنا ہے اور اپنے کمپوننٹ میں آ کے نیوز فیڈ کے اندر آپ کو کیٹیگری بنانی ہے، کمپوننٹس، نیوز فیڈز، کیٹیگریز۔ فار ایگزامپل آپ انگلش نیوز، اردو نیوز اور دوسری زبان کی نیوز دینا چاہتے ہیں تو ایک کیٹیگری بنا دی آپ نے اردو کی، ایک انگلش کی، پھر اردو کے اندر BBC، جنگ اور دوسری سائٹس کی نیوز فیڈز دے دی۔ آپ دیکھیں اس وقت کوئی بھی کیٹیگری پہلے سے موجود نہیں ہے، تو آپ یہاں نیو پہ کلک کر کے نیو کیٹیگری کریٹ کریں گے۔ اس کیٹیگری کو نام دے دیتے ہیں اردو نیوز۔ یہ کیٹیگری کا میں نے ٹائٹل بنا دیا اردو نیوز کے نام سے اور اس کو سیو کر دیا۔ فی الحال ایک کیٹیگری کافی ہے۔ اب ہم ایک فیڈ تیار کریں گے جس میں یہاں کمپوننٹس، نیوز فیڈ اور فیڈز پہ کلک کر دیں، کمپوننٹس، نیوز فیڈز اور فیڈز، یا پھر یہیں پر ہی کیٹیگری کے ساتھ فیڈز کا آپشن آتا ہے، یہاں پہ بھی کلک کر کے آپ فیڈز پر جمپ کر سکتے ہیں۔ تو کیٹیگری بنانے کے بعد آپ فیڈز پر آئیں۔ اس وقت کوئی فیڈ پہلے سے تیار نہیں ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کوئی فیڈ موجود نہیں ہے، تو یہاں نیو پر کلک کر کے ہم نئی RSS فیڈ تیار کریں گے۔ اور اس میں یہاں پر وہ لنک دیں گے جو ہم نے وہاں سے سلیکٹ کیا تھا، اور یہاں سے کیٹیگری سلیکٹ کریں گے جو ہم نے ابھی نیوز فیڈ کی لیے کیٹیگری بنائی تھی، اور یہاں سے اس نیوز فیڈ کو کوئی ٹائٹل دیں گے۔ ہم نے لنک یہاں پیسٹ کر دیا، یہ جو ہم نے BBC اردو کی نیوز فیڈ کا لنک لیا تھا، اور اس کی کیٹیگری یہاں سے لے لی۔ ابھی ایک ہی کیٹیگری بنی ہے اردو نیوز کے نام کی، تو وہ یہاں شو ہو رہی ہے، اس کو سلیکٹ کیا، اس کو نام دے دیا BBC اردو، اور اس سے سیو کر دیا۔ یہ اس وقت پبلش بھی ہو چکا ہے، لیکن پول اکثر بنانے کے بعد ان کو خود سے پبلش کرنا پڑتا ہے، باقی چیزیں تو پبلش ہو جاتی ہیں۔ اب ہم مینیوز پہ آتے ہیں۔ مینیوز میں آ کے ہم یہ ایگزامپل مینیو پہ جاتے ہیں۔ ایگزامپل مینیو میں اس وقت ہمارے پاس کوئی نیا
مینیو آئٹم نہیں ہے، ہم نیو پہ کلک کر کے، نیو پہ میں نے کلک کیا، یہاں سے نیوز فیڈز پہ کلک کرتے ہیں، تو نیوز فیڈ کے اندر بھی ہمیں آپشن ملیں گے کہ پوری کیٹیگری کے ساتھ لنک کرنا ہے، کیٹیگری لسٹ کے ساتھ لنک کرنا ہے، کسی خاص فیڈ سنگل فیڈ کے ساتھ لنک کرنا ہے. یہ دیکھیں کسی ایک کیٹیگری کے ساتھ یا کیٹیگری کی لسٹ کے ساتھ، جتنی کیٹیگریز ہیں سب کی لسٹ شو ہو، پھر ان میں سے یوزر ایک کو سلیکٹ کرے، یا کسی خاص کیٹیگری اس کے اندر جتنی فیڈز ہیں، یا کسی سنگل کیٹیگری کے ساتھ، ایک سے سنگل فیڈز کے ساتھ. ہم سنگل فیڈ لے لیتے ہیں جو ہم نے اس وقت بنا رکھی ہے، اور یہاں سے ہم فیڈ جو ہم نے بنائی ہے اردو نیوز کے نام سے، بی بی سی اردو کے نام سے، اردو نیوز اس کی کیٹیگری ہے، اور بی بی سی اردو اس فیڈ کا نام ہے. اس کو سلیکٹ کر کے یہاں اس کو ٹائٹل دے دیتے ہیں، اور اسے سیو کر دیتے ہیں. سیو کرنے کے بعد اب ہم ماڈیول مینیجر میں جا کے اپنے اس مینیو کو انیبل کریں گے، کیونکہ یہ ماڈیول بنانے کے بعد ہم نے اس کو انیبل نہیں کیا. ماڈیول مینیجر، اور ماڈیول مینیجر میں یہ ایگزامپل کو آپ دیکھیں اس وقت یہ انیبل نہیں ہوا. اس کی پوزیشن لیفٹ آ رہی ہے، اس کو ہم لیفٹ لینے دیتے ہیں، اور نام اس کا ایگزامپل آ رہا ہے، اس کو فی الحال ایگزامپل ہی رہنے دیتے ہیں. اس کو یہاں سے پبلش کر دیتے ہیں انیبل کر کے، اور سیو کر کے پیج پر آتے ہیں. فرنٹ اینڈ پر اس کے ہوم پیج پر جمپ کرتے ہیں تو ہمیں نیچے نیا مینیو ملے گا. وہ مینیو کی ترتیب میں اوپر آ گیا، مین مینیو سے اوپر آ گیا. اس کی سیٹنگ ہم بعد میں تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ایگزامپل مینیو، اس میں ایک ہم نے فیڈ RSS فیڈ کا مینیو دیا ہے. جب اس پر کوئی یوزر کلک کرے گا تو بی بی سی کی سائٹ پر جو اپڈیٹس چل رہی ہیں وہ یہاں پر شو ہوں گی. یہ دیکھیں وہاں کی خبروں کی اپڈیٹس یہاں پہ چلیں گی. تو اسی اگر ہم اس کی سیٹنگ تبدیل کرنا چاہیں، ہم چاہتے ہیں مین مینیو اوپر چلا جائے اور ایگزامپل مینیو نیچے آ جائے، مین مینیو کو اوپر اور ایگزامپل مینیو کو نیچے لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم دوبارہ مینیو ایکسٹینشن میں جا کے ماڈیول مینیجر پہ جائیں گے، اور ماڈیول مینیجر میں یہاں سے پوزیشن یعنی صرف لیفٹ سائڈ والوں کو پہلے سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ جو لیفٹ سائڈ پہ جتنے ماڈیولز ہیں ان کو فلٹر کر دیا جائے، تو صرف لیفٹ سائڈ والے شو ہو جائیں گے. ان کو پھر ہم اپنی مرضی سے سیٹ کر سکیں گے. یہ دیکھیں اب صرف لیفٹ سائڈس کے 3 وہ ہیں مینیو ماڈیولز ہیں، تینوں لیفٹ سائڈ کی پوزیشن پر موجود ہیں. تو ان کی یہ ہے آرڈر سیٹنگ. ہم جسے چاہیں نمبر 1 پہ کر دیں، جسے چاہیں نمبر 2 پہ کر دیں، جسے چاہیں نمبر 3 پہ کر دیں. اسے مین مینیو ہے، اسے ہم کر دیتے ہیں نمبر 1 پہ، اور ایگزامپل کو نمبر 2 پہ، اور جو تیسرا مینیو ہے اس کو نمبر 3 پہ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو چھوٹا سا سیو کا بٹن یہاں آ رہا ہے اس پہ کلک کر دیتے ہیں، تو ان کی آرڈر سیٹنگ چینج ہو جائے گی، اور ٹاپ پر ہوم مینیو مین مینیو چلا جائے گا، اس کے بعد ایگزامپل مینیو ہو جائے گا، اور اس کے بعد یوزر لاگ ان مینیو ہو جائے گا. یہ دیکھیں ایگزامپل مینیو اب نیچے چلا گیا ہے اور مین مینیو اوپر آ چکا ہے. اگلی کلاس میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.